بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلام معصوم میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خزانہ کیسے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں کس کے مہمان بنے، اور ایک لکڑہارے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کیسے بنایا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ دوران سفر ایک شہر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے راستے میں خزانے کے نشانات پائے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمیں اجازت دے کہ ہم یہاں پر رکیں اور خزانے کو نکالیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اجازت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ خزانہ نکالنے کے لیے یہاں پر رکیں۔ میرے خیال میں اس شہر میں اور بھی خزانے ہیں، میں ان کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حواری حضرات وہاں پر رکے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک سادہ سا ویران سا گھر دیکھا۔ اس میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک موجود بوڑھی عورت دیکھی جو زندگی بسر کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، آج رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس گھر میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، میرا بیٹا رہتا ہے جو بیابان میں جاتا ہے اور وہاں سے کانٹے دار درخت کاٹ کر شہر میں لا کر فروخت کرتا ہے، اور اس کام سے جو درآمد ہوتی ہے اس سے ہماری زندگی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتی تھی نے حضرت کو ایک کمرے میں علیحدہ جگہ دی اور حضرت کی مہمان نوازی کی۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا بیٹا صحرا سے واپس گھر آیا۔ ماں نے اس سے کہا، آج رات ہمارے ہاں ایک بہت قابل احترام مہمان ہیں۔ ان کی پیشانی سے زہد و تقویٰ اور عظمت و پارسائی کا نور چمکتا ہے۔ ان کی ہم نشینی کو غنیمت سمجھو۔ وہ لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ان کا شایان شان احترام کیا اور ان کی تواضع کی۔ ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑہارے سے احوال پرسی کی۔ دوران گفتگو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا ایک خرد مند اور دانا انسان ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں غموں کا پہاڑ ہے۔ لکڑہارے نے کہا، ہاں، میرے دل میں غم و اندوہ کا پہاڑ ہے جسے برطرف کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے دل کا غم میرے سامنے بیان کرو، شاید اللہ تعالیٰ اسے برطرف کرنے کے لیے اسباب مجھے الہام کرے۔ لکڑہارا ایک دن پشت پر ایندھن اٹھائے بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ میں نے محل کی طرف دیکھا تو میری نگاہ بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی پر پڑی۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ دن بدن میرے دل میں اس کا عشق بڑھتا گیا، لیکن یہ کام میری قدرت سے باہر ہے۔ اس دکھ کا موت کے سوا کوئی علاج نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہاری اس میں مدد کر سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے سارا واقعہ اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، میرے خیال میں ہمارا یہ مہمان کوئی عظیم شخص ہے۔ اگر اس نے قول دیا ہے تو ضرور اسے پورا کرے گا۔ اس کے پاس جاؤ، وہ جو کچھ کہے اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اگلی صبح لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس لڑکی کا رشتہ مانگو۔ لکڑہارا محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچا تو دربانوں نے اس کا راستہ روکا اور پوچھا، تمہیں بادشاہ سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسے۔ وہ لوگ بادشاہ کو ہنسانے کے لیے اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے صاف صاف بادشاہ سے کہا، میں تمہاری لڑکی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا حق مہر فلاں مقدار میں گوہر یاقوت، سونا اور چاندی ہیں۔ اس کی مقدار اتنی ہے کہ حکومت کے خزانے میں اتنی مقدار میں مال نہیں ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خرابے میں گئے کہ جس میں مختلف قسم کے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت الہی کے ذریعے ان پتھروں کو گوہر یاقوت، سونا اور چاندی میں
تبدیل کیا۔ ان کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی بادشاہ نے کہی تھی۔ آپ نے لکڑہارے سے فرمایا، یہ اٹھا لو اور بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہ سب کچھ اٹھایا اور محل میں لے کر بادشاہ کی تحویل میں دیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری حیران و پریشان ہوئے اور اس سے کہا، یہ کافی نہیں ہے، اتنی مقدار اور لے کر آؤ۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسی خرابے میں جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں ہیرے اور جواہرات اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ لکڑہارے نے وہی کام کیا اور جواہرات لا کر بادشاہ کے سامنے رکھے۔ بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو سمجھا کہ یہ سارے معجزات اس مہمان کے ہیں جو اس لکڑہارے کے گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ مہمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، اپنے مہمان سے کہو یہاں پر آئے اور میری بیٹی کا تمہارے ساتھ عقد پڑھے۔ لکڑہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت بادشاہ کی لڑکی کا عقد لکڑہارے سے پڑھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے لکڑہارے کے ساتھ کچھ گفتگو کی تو سمجھا کہ وہ عقل و خرد سے سرشار ہے۔ بادشاہ کی اس لڑکی کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ تھی۔ اس نے لکڑہارے کو اپنا ولی عہد بنایا اور تمام درباریوں اور حکومتی افراد کو حکم دیا کہ اس کے داماد کی بیعت کریں۔ حکم کی اطاعت ہوئی۔ اگلی صبح اچانک سکتہ کرنے سے بادشاہ دنیا سے چل بسا۔ درباریوں اور حکومتی افراد نے اس کے داماد کو تخت سلطنت پر بٹھایا اور ملک کے تمام اختیارات اس کے سپرد کیے، اور یوں وہ ایک ملک کا مقتدر بادشاہ بن گیا۔ تیسرے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے خدا حافظی کرنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ لکڑہارا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے مرد حکیم و دانا، آپ کی کئی ایک احسان میری گردن پر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جب میرے دل میں ایک سوال آیا کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا تو جو کچھ آپ نے میرے اختیار میں دیا ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا سوال ہے؟ لکڑہارے نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ مجھے 2 دن میں لکڑہارے سے بادشاہ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے خود اپنے لیے کیوں اس قدر سادہ زندگی اختیار کر رکھی ہے اور بادشاہ بننے اور دنیا کے عیش و نوش سے منہ پھیر رکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے خدا کو پہچانا اور اس کی طرف سے کرامت و جزا سے آگاہ ہے، دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتا ہے، وہ دنیا فانی کی سلطنت اور اس کی ناپائیدار امور سے دل نہیں لگاتا، ہم اللہ کی بارگاہ اور خلوت گاہ عبوبی میں ایسی خاص روحانی لذتوں کے حامل ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کچھ معنوی لذتیں، درجات اور ملکوتی نعمتوں کی وضاحت کی۔ وہ لکڑہارا مطلب کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ اس کے اندر عجیب تبدیلی رونما ہوئی۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر قاطعانہ انداز میں یوں کہا، مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ خود کیوں ایک بہتر اور خوبصورت راستے پر چلے ہیں لیکن مجھے دنیا کی اس کٹھن راستے پر ڈال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہاری عقل و دانائی کا امتحان لوں اور ان امور کو ترک کرنا تمہارے لیے پاداش و موجب اور دوسروں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا سبب ہو۔ اس لکڑہارے نے تخت سلطنتی اور تمام حکومتی تشکیلات کو چھوڑا اور وہی لکڑہارے کا لباس پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا تاکہ جب تک زندہ رہے ان کا ہم نشین رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہمراہ لے کر اپنے حواریوں کے پاس آئے اور فرمایا، یہ مرد وہ خزانہ ہے جو میرے خیال میں اس شہر میں موجود تھا، میں اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیں۔